ناظرین میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ جو ویڈیو سامنے آئی ہے 2018 میں سینٹ کے انتخابات کے موقع پر پی ٹی آئی کے جو رکن صوبائی اسمبلی تھے وہ کروڑوں روپے لے رہے تھے، سردار ادریس ان کا نام تھا۔ اس کے بعد جو آج کل جو صوبائی وزیر قانون ہے جن کا استعفیٰ لینے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے، وہ بھی اس میں موجود ہے جن کا نام سلطان محمد ہے۔ ناظرین ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن ہوں یا نہ ہوں، اس کے علاوہ جو اپوزیشن پارٹی ہے جس انداز میں وہ حکومت کے خلاف حکومت کو ہدف بنائے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی اس میں بدنیتی شامل ہے، یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری طرف وفاقی جو وزیر ہیں فواد چودھری، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ویڈیو سپریم کورٹ میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ پیش کی جا سکتی ہے اور یہ پلی لی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان جو 2013 سے یہ تواتر کے ساتھ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کروڑوں روپے لیے اور دیے جاتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو۔ ناظرین سپریم کورٹ یقیناً اس اہم فوٹیج کو اور اس میں جو سامنے آنے والے کردار ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرے گی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے حق میں آ سکتا ہے اور جو اپوزیشن کی جو پلی ہے، اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پہلو اس کا ہو گیا۔ دوسرا جو پہلو انتہائی افسوسناک ہے کہ پاکستان میں جو سیاست میں پیسے کا عمل دخل ہے وہ اس کے کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ جو قومی و صوبائی اسمبلی میں انتخابات ہوتے ہیں جس میں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں اور بسا اوقات یہ معاملہ اربوں روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علیم خان اور ایاز صادق جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، جو ضمنی انتخاب ہوا تھا، اس حوالے سے جو اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں جو کہ کروڑوں نہیں اس پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے تھے۔ ناظرین جب کروڑوں یا اربوں روپے خرچ ہوں گے تو لامحالہ طور پر یہ سوال ذہن میں اٹھے گا کہ کیا یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے، یا سیاست ایک ایسا منافع بخش پاکستان میں کاروبار ہے جس میں خسارے کا امکان نہیں ہے۔ ہم ارد گرد اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، قومی اسمبلی میں دیکھ سکتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے چند دہائیوں قبل جو غریب لوگ تھے، جو مڈل کلاس سے جن کا تعلق تھا، جب وہ سیاست میں آئے تو رنگے گئے۔ بڑے جو لیڈرز ہیں، نمایاں جو لیڈرز ہیں، ان کے اثاثہ جات میں ملک کے اندر اور بیرون ملک جو اضافہ ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شریف فیملی کے اثاثہ جات جس طرح بڑے، پورے شریف خاندان کے جس طرح پڑے، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ غرض ایک طویل فہرست ہے جس میں سیاستدانوں کی فہرست ہے جو ککھ پتی سے لکھ، لکھ پتی سے کروڑ اور پھر ارب پتی ہو گئے۔ پاکستان میں جو سیاست کے حوالے سے جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے وہ یقیناً موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو احتساب کے قوانین ہیں وہ بسا اوقات نہیں، اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملزم کو فائدہ دیتے ہیں، ملزم ان کا استعمال کرتا ہے، ملزم جو قانونی جو نقائص ہیں، جو قانون کی کمزوریاں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے جمع کرنے کے بعد بھی باعزت طور پر بری ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ ناظرین قومی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اب تواتر کے ساتھ یہ اٹھا ہے، جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اور ایک بار پھر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں سیاسی حلقوں کی جانب سے، سماجی حلقوں کی جانب سے کہ کس طرح سے سیاست سے پیسے کا عمل دخل ختم کیا جائے، مگر جو زمینی حقائق ہے وہ یقیناً اس سے متصادم ہے۔ اور جب کئی دہائیوں سے کروڑوں روپے اور اربوں روپے کا یہ کھیل سیاست بن گیا ہے تو اس ضمن میں کوئی قانون، کوئی ایک اقدام اس معاملے کو یا اس رجحان کے ختم کرنے میں ہرگز معاون نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جو عزم ہے، بالخصوص وزیر اعظم عمران خان تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور وہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ NRO نہیں دیں گے۔ آپ وزیر اعظم عمران خان کی جو تقاریر ہیں ان میں اکثر و بیشتر یہ لفظ کو سنیں گے کہ وہ تقاضا کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں کہ وہ NRO نہیں دیں گے۔ جو ماہرین ہیں،
جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دباؤ ہے اپوزیشن کا. اپوزیشن کے جو بڑے نمایاں رہنما ہیں وہ عمران خان سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اگر عمران خان یا جو احتساب کا جو جاری عمل ہے اس میں کوئی ریلیکسیشن دیں تو وہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی سپورٹ کر سکتے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اپنی مدت پوری کریں گے. مگر جو عمران خان ہیں وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک سے زائد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو اپنی حکومت کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے. غرض یہ معاملہ ایک ہاٹ ایشو ہے اور جو امپورٹنٹ اس کا پہلو ہے جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت بھی یہ معاملہ بڑا کلیدی اہمیت کا حامل تھا اور آج جب وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں تو بدستور اس معاملے کی اہمیت کم نہیں ہوا ہے. جو پاناما لیکس میں جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنے عہدے سے برطرف ہوئے، ان کو سزا ہوئی، پھر وہ جیل میں گئے اور بعد ازاں وہ بیماری کا عذر کہہ کے لندن جو روانہ ہو گئے، مگر ان پر جو قائم مقدمات ہیں وہ بدستور موجود ہیں. اسی طرح شہباز شریف، حمزہ شہباز نیب کی حراست میں ہیں. مسلم لیگ نون کے حال ہی میں ایک اہم رہنما خواجہ اسد کو بھی نیب نے حراست میں لیا ہے. یہ معاملہ یعنی احتساب کا جو معاملہ ہے، قومی دولت لوٹنے کا جو معاملہ ہے وہ بدستور اہمیت کا حامل ہے. جو قانون سازی ہے، یہ جب سوال اٹھے گا کہ کیوں نہیں ایسے قوانین بنائے جاتے جب یہ رجحان کا خاتمہ ہو، جب پیسے کا عمل دخل جو سیاست میں ہے وہ ختم ہو، تو بظاہر ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. اراکین قومی اسمبلی ہوں، اراکین سینٹ ہوں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں، غرض آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایسے با اثر لوگ ملیں گے، ایسے بڑے کاروباری حضرات کے نمائندے ملیں گے یا وہ خود کاروباری ہوں گے جو سیاست میں موجود ہیں. لہٰذا یہ توقع رکھنی کہ جو بڑے سیاسی زعماء ہیں، جو با اثر، جو مالدار بڑے بزنس مین ہیں، وہ ایسے اصول نافذ کریں گے، ایسے اصول لاگو کرنے کی کوشش کریں گے جس کے نتیجے میں سیاست میں پیسے کی کوئی محدود، اس کی کوئی لمٹ مقرر کی جائے، اس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ نہ ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. دوسرا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کا جو سیاسی شعور ہے وہ اتنا بلند کر دیا جائے، عام آدمی اس قدر ہوش مندی کا مظاہرہ کرے سیاسی رہنماؤں کے انتخاب کے معاملے میں کہ ایسے لوگ ہرگز قومی صوبائی اسمبلیوں میں نہ آ سکیں جو اپنے مالی مفادات کی تکمیل چاہتے ہیں. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، یعنی کہ عوام کا جو سیاسی شعور ہے اس کو بہتر بنانا، لوگوں میں سیاسی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یقیناً ایک کٹھن معاملہ ہے، مگر اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. دنیا بھر کے جو پختہ جمہوری ممالک ہیں، اگر آپ ان کا طائرانہ جائزہ لیں، وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں کے جو سیاسی اکابرین ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو اکثریت ہے وہ پیسے کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے اتنی مؤثر نہیں ہے. یہ مغربی ملکوں کی مثال ہے. مگر جب معاملہ ترقی پذیر ملکوں کی جانب آتا ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ جو بڑے جو مالدار لوگ ہیں، جو کاروباری خاندانوں سے جن کا تعلق ہے، ان پر سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں. ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر الیکشن میں یہ سلوگن، یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ محض ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے دیا جاتا ہے، چند ہزار روپے حاصل کرنے کے لیے ووٹ دے دیا جاتا ہے. برادری، پوری برادری جو ہے وہ اپنا سودا کرتی ہیں. سودے سے مراد ہے کہ وہ ڈیل کرتی ہیں ممبران قومی و صوبائی اسمبلیوں سے، وہ پیسے لیتی ہیں اور ووٹ دیتی ہیں. جب رجحان یہ ہو تو کیسے یہ امید کی جا سکتی ہے
کہ جو روپیہ پیسہ ہے، جو دھن ہے، جو مال و دولت ہے، اس کا اثر ہماری سیاست پر سے ختم ہو جائے۔ یقیناً یہ اب طے شدہ معاملہ ہے کہ عوام اور صرف عوام کا جو سیاسی شعور ہے اس کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ایسی سیاسی تربیت کرنا ہوگی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کہ لوگ اپنے حقوق کو سمجھیں، لوگ جمہوریت کی اہمیت کو سمجھیں، لوگ ووٹ کے تقدس کو سمجھیں۔ جب عام آدمی ووٹ کے تقدس کو سمجھے گا، جب وہ یہ سمجھے گا کہ رکن قومی اور صوبائی اسمبلی یا بلدیاتی اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کا انتخاب اس کے لیے کیا اہمیت کا حامل ہے، اس کے جو گرد و پیش جو صورتحال ہے وہ ایک اچھے آدمی کے، ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی کے منتخب ہونے سے کس طرح سے بدل سکتی ہے، تو یقیناً وہ اس معاملے میں سوچے گا۔ سیاست سماج کا عکس ہوا کرتا ہے، اور بعض ناقدین کے نزدیک ہمارا جو سماج ہے اس وقت اس میں دولت کی جو فراوانی ہے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی جو بحث ہے وہ کم و بیش ختم ہو چکی ہے۔ ماضی میں چند دہائیوں قبل ایسا تھا کہ جب روپے پیسے کا کوئی شخص اچانک امیر ہوا جایا کرتا تھا تو اس پر لوگ اعتراض اٹھاتے تھے، مگر آج ستم ظریفی یہ ہے کہ ایسے شخص کی تقلید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ڈرامائی سطح پر جس نے مال کمایا ہو، جس نے جائیدادیں خریدی ہوں، جو تیزی کے ساتھ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے نمایاں کامیابی حاصل کر سکا ہو۔ یہ رجحان کم سے کم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ یہ کسی بھی طور پر ایک صحت مند معاشرے کی نشانی نہیں ہے۔ جب ہم معاشرے کو ایڈریس کریں گے، جب معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، جب میڈیا اس پہ فوکس کرے گا، جب دیگر جو ارباب اختیار ہیں، جو اوپینین میکر ہیں، وہ اس جانب اپنی توجہ مبذول کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے انتخاب میں بہتر ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی کرپٹ بدعنوان شخص کو ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہرگز آنے کی اجازت نہیں دیں گے جس کا ماضی داغدار ہو، جس کی مال و دولت مشکوک ہو، اور جو پیسے کے بل بوتے پر منتخب ہو کر مزید پیسہ بنانے کا خواہشمند ہو۔